آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی سے بلہ پھر چھن گیا۔ تحریک انصاف سے بلے کا نشان واپس لینے کا فیصلہ بحال ہو گیا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا 22 دسمبر کا فیصلہ بحال کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کی درخواست منظور کر لی گئی۔ عدالت نے حکم امتناع واپس لے لیا۔ پشاور ہائی کورٹ نے 26 دسمبر کو پی ٹی آئی کی درخواست پر الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل کیا تھا۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کو کالعدم قرار دیتے ہوئے انتخابی نشان بلہ واپس لیا تھا۔ پی ٹی آئی سے بلہ پھر سے چھن گیا۔ تحریک انصاف سے بلے کا نشان واپس لینے کا فیصلہ بحال کر دیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر گوہر علی خان کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی سے بلے کا نشان لینے پر بہت بڑا سوالیہ نشان ہوگا۔ آپ کرپشن اور ہارس ٹریڈنگ کی بنیاد رکھیں گے، فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ جائیں گے۔ مزید کہا کہ غلط فہمی کے الیکشن کمیشن کو نہیں سنا گیا۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ پارٹی سے انتخابی نشان لینا اسے تحلیل کرنے کے مترادف ہے۔ ہم کسی صورت الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کریں گے۔ وہ پشاور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی سے بلہ لینا اس لیجٹیمیسی کا بہت بڑا کوشچن آئے گا آپ کے الیکشن کا۔ 859 سیٹس پہ اگر آپ الیکشن کروائیں گے انڈیپینڈنٹ تو آپ نے بنیاد رکھی ہے، اور آپ بنیاد رکھیں گے کرپشن کی، ہارس ٹریڈنگ کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیسیجن عجلت میں دی گئی ہے، لیکن ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کے خلاف آج ہی فیصلہ کریں گے۔ ہم سپریم کورٹ ہی جائیں گے۔ غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ الیکشن کمیشن کو نہیں سنا گیا تھا۔ سپریم کورٹ تو کہہ چکی ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی سے اس کا نشان لینا اس پولیٹیکل پارٹی کے ڈیزولوشن کے مترادف ہے۔ الحمدللہ مور دین 90% یقین ہے سپریم کورٹ ہمارا بلہ ریسٹور کروائی۔ اگر فور واٹ ایور ریزن نہیں بھی کرتی پھر بھی ہم الیکشن میں تو جائیں گے، لیکن یہ جمہوریت کا نقصان ہوگا۔ یہ دیکھو ہارس ٹریڈنگ کی بنیاد ہوگی۔ لاہور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی سے بلے کا نشان واپس لینے کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ عدالت فیصلہ کل سنائے گی۔ میرا فیصلہ عدالتی نظیر کے طور پر دیکھا جائے گا، جسٹس جواد حسن کے ریمارکس۔ پی ٹی آئی کی پٹیشن پر بھی سوالات اٹھا دیے۔ الیکشن کمشنر پنجاب پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کیسے تسلیم کر سکتا ہے؟ کیا صوبائی الیکشن کمشنر اپنے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف فیصلہ کر سکتا ہے؟ عدالت کا استفسار۔ سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کی لیول پلینگ فیلڈ درخواست پر چیف سیکرٹری، ایڈوکیٹ جنرل اور آئی جی پنجاب کو نوٹس جاری کر دیا۔ چیف جسٹس نے لطیف کوسا سے کہا کہ آپ ٹرائیبیونل میں اپیلیں دائر کریں، اس کے بعد ہمارے پاس آئیں تو سن لیں گے۔ آر او کے فیصلے کی کاپی نہیں ملتی تو کاپی کے بغیر ٹریبیونل میں درخواست دیں۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کے روبرو پی ٹی آئی کی لیول پلینگ فیلڈ کی درخواست پر سماعت۔ آئی جی، چیف سیکرٹری اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو نوٹسز جاری۔ کیس کی مزید سماعت 8 جنوری تک ملتوی۔ دوران سماعت لطیف کھوسا نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ صحت مندانہ مقابلے کے لیے ضروری ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے کہ آپ نے درخواست میں بہت سارے توہین عدالت کرنے والوں کے نام شامل کر لیے۔ الیکشن کمیشن نے کیا توہین عدالت کی؟ چیف جسٹس نے کہا کہ آئی جی اور چیف سیکرٹریز کا الیکشن کمیشن سے کیا تعلق ہے؟ توہین عدالت کیس میں آپ صرف الیکشن کمیشن کو فریق بنا سکتے تھے۔ آپ انفرادی طور پر لوگوں کے خلاف کارروائی چاہتے ہیں تو الگ درخواست دائر کریں۔ جس کے بھی کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے وہ اپیل کرے گا۔ بات ختم۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ نے 2013 کے الیکشن میں بھی الزامات لگائے، عدالت نے تب بھی وقت ضائع کیا، کوئی ٹھوس الزام نہیں نکلا۔ موجودہ چیف الیکشن کمشنر آپ نے ہی تعینات کیا تھا، ہم نے نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی اپنی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں۔ سردار لطیف کھوسا نے سماعت ملتوی کرنے کی استدعا کی تو چیف جسٹس نے کہا کہ ہم روز آپ کے لیے نہیں بیٹھ سکتے، آپ کو عمل درآمد رپورٹ مل گئی، اس پر جواب دے دیں۔ الیکشن کمیشن نے 26 دسمبر کو آپ کے تحفظات دور کرنے کا آرڈر جاری کیا۔ ہمیں اپنی وہ شکایات دکھائیں جو الیکشن کمیشن میں دائر کی۔ عدالتی استفسار پر ڈی جی الیکشن کمیشن نے بتایا کہ بالکل لیول پلینگ فیلڈ فراہم کر رہے ہیں۔ ان کی 30 شکایات موصول ہوئیں جن کو الیکشن کمیشن نے حل کیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ یہ معاملہ ہائی کورٹ کا تھا، کھوسا صاحب ہم نے آپ کو ایکسٹرا مائلیج دی، یہ نہ کہیں کہ دنیا آپ کے خلاف ہو گئی ہے۔ اب آپ خوش ہیں، ہم صرف سوال پوچھتے ہیں، ناراض نہ ہوا کریں۔ زرتاج گل مختلف مقدمات میں ضمانت کے لیے پشاور ہائی کورٹ پہنچ گئی ہیں۔ رہنما پی ٹی آئی زرتاج گل نے عدالت سے باہر نکلنے سے انکار کر دیا۔ میرے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے ہیں۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں پشاور سے، جہاں پر زرتاج گل کا یہ کہنا ہے کہ ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے ہیں۔ آئین اور قانون پر اعتماد رکھتی ہوں، یہ کہنا ہے زرتاج گل کا۔ اسی پر ہم بات کریں گے۔ دنیا نیوز کے نمائندے ذاکر اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ذاکر، کیا کہا جا رہا ہے زرتاج گل کی جانب سے؟
جی بالکل، زرتاج گل کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ میں یہاں پہ راہداری ضمانت کے لیے آئی تھی اور جو ٹریبیونل میں اپیلیں جمع کی جا رہی ہے اس کے کاغذات نامزدگی مسترد کی گئی ہے، تو وہ ٹریبیونل میں کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے لیے بھی آتی، لیکن یہاں پہ جو بتایا جا رہا ہے زرتاج گل کی جانب سے، تو ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ میں ابھی پشاور ہائی کورٹ میں موجود ہوں اور یہاں سے باہر اگر میں نکلتی ہوں تو پولیس کی باری نپلی یہاں پہ ہائی کورٹ کے ٹھیک ہے، بہت شکریہ ذاکر اللہ آپ کا۔